رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے۔ اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کریں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیس پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے، لوٹے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں، اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو بس پھر میں کامیاب ہوں۔ یہ طے کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، صرف پنکھے کا نہیں، اے سی کا بل بھی دینا پڑے گا۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی نہ لے لیں۔ پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی، سامنے والا پلاٹ مل جائے تو ذرا گراج اچھا بن جائے گا۔ پھر الجھ گئے دوستو۔ پھر نہ مالک حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی۔ ذوق سے نماز پڑھتے تھے، پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئیں۔ ہم سویرے اٹھ کے ذوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا۔ رات درود شریف پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی سارا ہمارا حساب کتاب میں وقت گزر گیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا، دولت سیٹھ صاحب نہیں دیتے، دولت آپ کو آپ کی فیکٹری نہیں دیتی، دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے۔ تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، کچھ لوگ فقر بوذر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، دینے والا، عزت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا۔ جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ عزت در اصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پھندا اتار دیتے ہیں، اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے۔ پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے،
پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں. پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں. عزیز بھائی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ. یہ بھی تابعی ہیں. تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نا حاصل کرتے، ویسے بھی یہ دور تقریریں کرنے تقریریں سننے کا ہے. جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا. علم و بس کری او یار او ایک کو یرف تینوں درکار. جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا ہے. وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ عکس جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے. حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت اویس قرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا. کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے. تو فرماتے ہیں حضرت اویس قرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے. میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا. تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں. میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے. تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے. او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے، تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے. تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات. تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا. اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے. ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے. پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے. یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں، یہ کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں. یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے ان کو بھی اچھے لگتے ہیں. یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ان میں کیا ایسا خاص. ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے. تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں. ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا. حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا. آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے. اب سب کو حصہ ملتا تھا، اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا. تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے. تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں. فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں. ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے. کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے، حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا. حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی. میرے چینل کو لائک کریں، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ